بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ رقم گھر بھیجی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادات مبارکہ کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کنگن پر پڑی، پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے ہوئے دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی اور سب سمجھ گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے ناگواری گزری ہے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن اپنے ہاتھ سے اتار لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ کا جو جی چاہے ان چیزوں کا کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں کو بوسہ دیا اور اپنے زانو مبارک پر بٹھا لیا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ چاندی کے دونوں کنگن توڑ دینے کا حکم دیا تو کنگن توڑ دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن کے ٹکڑے اہل صفہ میں تقسیم فرما دیے۔ صفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا، اسی طرح سب کو اس پردے میں سے تھوڑا تھوڑا عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ پر رحمت نازل فرمانا اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرنا، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے فاطمہ آج تک تو نے کچھ مانگا ہی نہیں، عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے تو میرا دل کر رہا ہے انار کھانے کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گیا اور ایک انار خریدا، بازار سے 1 دینار تھا میری جیب میں، انار خرید کر جب واپس پلٹا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاس صرف 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے وہی انار نکالا، اس شخص کے ہاتھ میں رکھا، بوجھل قدموں میں سے اندر داخل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی، صبر والے نبی کی صبر والی بیٹی، کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے پر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگی اللہ کی راہ میں دے آئے ہو، خیرات کر آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا فاطمہ، تو کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے، آپ نے انار خریدا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفا
صفائی ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی سوالی نے انار مانگ لیا ہوگا، کہا آج مجھے وہ انار کھانے سے سکون نہیں ملا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں انار دے آنے سے مجھے سکون ملا ہے۔ مجھے انار کھانے سے بہتر ہے کہ آپ نے کسی سائل کو دے دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی صبر کر کے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے 9 انار نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ انار ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں، ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی یہ آپ کے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں یہ میرے نہیں ہیں، اگر ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایک نیکی کرو گے تو میں تمہیں 10 کا اجر عطا کروں گا۔ فرمایا اگر یہ انار میرے ہوتے تو پورے 10 ہوتے، اللہ کے رسول نے بھیجے تو میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 10واں انار بھی نکالا اور کہا علی تیرے 10 ہی ہیں، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔